ابھی ہم سب کے سامنے ہمارے آخری مہمان حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ۔ حضرت کی تشریف آوری سے پہلے اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے، بلند آواز سے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، عارف والا میں آج کی یہ خوبصورت تقریب اس وقت اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میں شکر گزار ہوں محترم مولانا قاری محمد آصف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، اور حضرت قاری محمد شفیق صاحب کا، جنہوں نے آج آپ سے ملاقات اور گفتگو کا موقع بخشا۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے۔ میرے سامنے تو زیادہ بچے بیٹھے ہوئے بڑے دور دور تشریف فرما ہیں۔ اب پروگرام بالکل اختتام پر ہے۔ اختتام میں میں بڑوں کو یہاں اپنے قریب بلانے سے بھی رہا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ انتظار فرما رہے ہوں گے کب دعا ہو اور دیگوں کے ڈھکن کھل جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر میں قریب بلاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مولوی کا کوئی لمبا چوڑا پروگرام ہے بیان کرنے کا، ایسا نہ ہو کہیں چاول ٹھنڈے ہو جائیں۔ جی میں انہی بچوں کو سامنے بٹھا کر ہی گزارا کرتا ہوں۔ بہرحال آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچی تو آپ کی مسکراہٹ تو آ جائے گی انشاءاللہ میرے پاس۔ اسٹیج پر علاقہ کی ممتاز علمی شخصیت حضرت اقدس حضرت معین الدین بٹو دامت فیوزہم، اور ان کے علاوہ دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام معززین تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر ہی بڑے مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد، پیدائش کے حوالے سے ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق عقیدت کے مطابق پروگرام کا انعقاد کرتا ہے، جنہیں کرنا بھی چاہیے اور یہ پروگرامات ہونے بھی چاہیے۔ اسی سلسلے کی یہ آج کی کڑی ہے۔ میں ولادت مصطفیٰ بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، انہیں صرف اس لفظ میں سمیٹ کر سیرت النبی کی جانب آنا چاہوں گا۔ ولادت کو بس اس لمحے میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا،
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے آسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے۔ میری نظر پہلے کی نسبت کچھ کمزور تو ہوئی ہے، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی کہ میں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے چہرے، خوبصورت چہرے، ان کا دیدار نہ کر سکوں۔ درمیان والوں نے بڑی محبت سے کہا سبحان اللہ، اور ان احباب نے سوچا کہ ہم تو کرسی پہ بیٹھے ہیں، حالانکہ کرسی نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ مزید 1 گھنٹے بعد آپ کے پاس کرسی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو سبحان اللہ آپ کہیں گے یہ آپ کے دامن میں رہے گی۔ اور سٹیج پہ ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بندہ کم از کم کچھ دیکھ لیتا ہے کہ احباب شفقت فرما رہے ہیں یا کہیں مصروف ہیں، تو یہ نشست بڑی آگے رکھی گئی ہے اور حضرات بڑے دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ بھی کوشش نہیں کر سکتا، میں اب بچوں پہ ہی گزارا کروں گا۔ ارادہ تھا میرا کچھ سنانے کا، لیکن میرا خیال ہے آپ کا ارادہ نہیں بن رہا۔ جی میں کچھ سناؤں؟ بچے آپ نہیں بول رہے، آپ نہیں بیٹا، بڑوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ برقرار رہے نا اگر آدھا گھنٹہ، تو پھر میں کچھ سنانے کی کوشش کرتا، ورنہ حاضری تو ہو گئی ہے اور حاضری ہی مقصود تھی، غیر حاضری نہیں ہوئی، اللہ نے کیا وعدہ وفا ہو گیا تو وہ کافی ہے، آنا ہی مقصد تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ بھی تشریف، یہ پروگرام کوئی آسانی سے نہیں ہوا کرتے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قاری شفیق صاحب نے غالباً کم از کم میرے خیال میں کچھ 4 ماہ پہلے مجھے حکم دیا ہوگا آج کی تاریخ سے متعلق، تو اس کا مطلب ہے اتنے عرصے سے وہ اس کی محنت میں مسلسل کام کر رہے تھے۔ پھر آپ حضرات جو تشریف لائے تو آپ نے اپنا کام بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا۔ اچھا حضرت نے پتہ کیا کیا کہ پوری میری تقریر کے نعرے اکٹھے لگا دیا تاکہ بعد میں نہ لگانے پڑے۔ صاحبان توجہ، میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو سٹیج پہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا، گفتگو کے لیے، بیان کے لیے، خطاب کے لیے، یا کلام پڑھنے کے لیے، یا نعت کے لیے، ان کی تو مجبوری ہے کہ وعدہ کیا ہوا ہے، اشتہار چھپ گئے ہیں، ٹائم دیا ہے، وقت طے ہے، آنا ہی آنا ہے۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے۔ آپ اگر تھوڑا سا محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
हाँ, समझ तो गए हैं कि मैं कहाँ देख रहा। विलादत मुस्तफ़ा, हुजूर की विलादत, प्यारे आका का मिलाद, हुजूर की आमद। हुजूर पैदा हुए, विलादत हुई सैयदा आमिना के आंगन में, अब्दुल्ला के घर मक्का में हुजूर तशरीफ लाए। मैं एक अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल के बस बात आगे लिए जा रहा हूँ। सैयदा आमिना देखती हैं, मुस्कराती हैं, अल्लाह ने इतना हसी बेटा दिया, अल्लाह ने इतना प्यारा बेटा अता फरमाया। अपने ज़ौक़ में एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। फिर रोने लगती हैं। आमिना रोती क्यों हो? आमिना कहती हैं अल्लाह ने इतना हसी बेटा दिया, चांद भी शर्मा रहा है। तो आमिना रोती क्यों है? अल्लाह ने इतना हसी बेटा दिया, आंगन में हर तरफ खुशबुएं फैल गई हैं। आमिना फिर रोती क्यों है? आमिना कहती हैं काश आज इसका बाबा होता, काश आज अब्दुल्ला होते, काश इसका अब्बा होता। अब ये जुमला उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जो अपने बिरादरी में, अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में निगाह दौड़ाएं तो किसी ऐसी औरत के यहाँ औलाद हो जिसका खामन गुजर चुका हो तो क्या माहौल बनता है, क्या कैफियत बनती है। आमिना फरमाती है काश आज अब्दुल्ला होते, काश इसका अब्बा होता, काश इसका बाबा होता। आमिना फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्दुल्ला होते, बाबा होता इसका खिलौने लेके आता, बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाता है। अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं आमिना परेशान न हो, अलम यजिद का यतीमन फआवा, अलम यजिद का यतीमा। आमिना तू यहां तक देखती है ना तेरा बेटा है, आमिना तू यहां तक देखती है ना यतीम है, आमिना तू यहां तक देखती है ना अब्बा दुनिया से गुजर गया, आमिना तू यहां तक देखती है ना, तेरी नजर यहां तक है, अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आमिना आगे भी तो देख, इस बच्चे का एक तेरे साथ ताल्लुक है, इस बच्चे का एक मेरे साथ ताल्लुक है। आमिना फआबा फआबा फआबा, आमिना इस बच्चे की एक तेरे साथ निस्बत है, इस बच्चे की एक मेरे साथ निस्बत है। आमिना इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, आमिना इसे मैंने अपना हबीब बनाया है, आमिना इसे मैंने सय्याह लामकान बनाना है, आमिना इसे मैंने मकसूद कायनात बनाया है, मरकज कायनात बनाया है, हादिये कायनात बनाया है, रूह कायनात बनाया है, तबीब कायनात बनाया है, उसने कायनात बनाया है, रौनक कायनात बनाया है, बहारे कायनात बनाया है, फख्र मौजूदात बनाया है, जमीउल हुस्नात बनाया है। आमिना अब्दुल्ला होते खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते लकड़ी के। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब ये खेलने के काबिल हो जाएगा ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बना दूंगा। वाह वाह, आमिना रोती क्यों हो? आमिना परेशान क्यों होती हो? आमिना कहती है काश अब्दुल्ला होते, फिर क्या होता? सैर को लेके जाते, बाप अपने बच्चों को सैर को लेके जाते हैं। अल्लाह आवाज देती है आमिना फावा फावा, इसकी एक मेरे साथ भी तो निस्बत है ना, इसका एक मेरे साथ भी ताल्लुक है ना। अल्लाह फरमाते इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने अपना हबीब बनाया है। आमिना अब्दुल्ला होते, इसका अब्बा होता, इसका बाबा होता, सैर को लेके जाता अरब की किसी पहाड़ी पर, सैर को लेके जाता मक्का की किसी वादी में, सैर को लेके जाता अरब के किसी बाजार में। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे, जब ये सैर के काबिल हो जाएगा मैं उंगली पकड़ के अर्शों की सैर करा दूंगा। मैंने पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफा बनकर, हकीकत की अदा बनकर, निशाने बेनिशान बनकर, रसूलुल्लाह आए हुस्न मुतलक की अदा बनकर। हुजूर तशरीफ लाए। अब बड़ी मोहब्बत से मेरा एक जुमला सुनिएगा, मैं इतने भरे मजमे में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो जुमला बोलने लगा। और अगर आप किसी भी ऐसी धुंधली हुई नजर से हटकर साफ नजर से
اور بڑے دل کی کھڑکی سے میرا وہ ایک لفظ صرف سنے تو میں اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے کہنے لگا ہوں کہ آپ کا کہ دلوں کی تار کو وہ ایک لفظ چھیڑ دے گا، وہ ایک ہی لفظ آپ کے دلوں کی تار کو چھیڑے گا، لیکن جب دل کی تار چھڑ جائے تو اس دل کی دھڑکن کو لب پہ لے کے آئیے گا، بخیل نہیں بننا، بخل ہر معاملے میں اچھا نہیں لگتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، رمضان کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، رجب کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، ربیع الاول کے مہینے میں بھی ایک پیغام ہے۔ میں ہر مہینے کے پیغام کو ایک ایک لفظوں میں بھی گننا چاہوں تو وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ محرم اپنے دامن میں ایک پیغام رکھتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے دامن میں ایک پیغام لے کے آتا ہے، محرم کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ان کے اندر پیغام ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ایک پیغام ہے۔ جس تک وہ لفظ پہنچے، لفظ سب تک پہنچے گا انشاءاللہ، تو اس بات پہ بخیل مت بنیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کتنے منٹ مزید آپ کی سمع خراشی کرنی ہے۔ اس انداز سے اس لفظ پہ فیڈ بیک دیجئے گا مجھے۔ ربیع الاول یہ بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ اب کئی لوگوں نے وہ میری بات دھیان سے نہیں سنی تھی، سائیڈ والے نے سبحان اللہ کہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اسے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہونا تھا۔ ربیع الاول یہ بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے گھر کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، وہ جتنے بجے مرضی ہے آئے۔ اور جس کا وارث گھر موجود ہے وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ یہ ابا جو آپ کے گھر میں ہے، یہاں پہ اتنا بڑا اجتماع ہے، سفید ریش بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بلکہ عرف عام میں یوں موضوع کے مطابقت کے ساتھ یوں کہہ دیتا ہوں، وارث بھی بیٹھے ہیں اور جن کے وارث ہیں وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابا پوچھتا ہے بیٹے سے بیٹا کدھر تھا۔ اور نوجوانوں آپ سمجھتے ہوں گے کہ ابے نے دوائیاں کھا لی ہیں، غنودگی آ گئی ہے، باہر سخت دھند ہے، سردی ہے، ابے نے رضائی اوپر اوڑھ لی ہے، لحاف اوپر اوڑھ لیا ہے، اب میں جتنے بجے مرضی ہے جاؤں، ابا سو گیا ہوگا۔ ابا نہیں سوتا، ابا نہیں سوتا، سخت دھند میں، سردی میں دوائیاں کھا کر وہ لحاف اوپر اوڑھ بھی لے، کمبل اوپر اوڑھ بھی لے، پھر بھی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب اس کی رہتی ہیں کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا۔ جو ابے بیٹھے ہیں وہ تو تائید کر دیں، وہ ابا جو وارث ہے وہ نہیں سوتا۔ یہ کب سے وارث ہے؟ چند سال پہلے وارث بنا، چند سال پہلے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے اس کے آنگن میں آنا ہے، اور اگلے چند سال کے بعد یہ وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے روز تو اس نے تجھے دیکھنا بھی نہیں۔ مزہ تو تب ہے، میرے جملے پہ پہلو پہنچو آپ۔ حشر کے روز تو اس ابے نے تجھے دیکھنا بھی نہیں، بیٹے نے ابے کو نہیں دیکھنا، ابے نے بیٹے کو نہیں دیکھنا۔ یہاں محبت کی بڑی باتیں ہیں، یہاں محبت کی بڑی پینگیں ہیں، یہاں وارث ہونے کے بڑے دعوے ہیں، اس کے باوجود حشر کے روز ابے نے نہیں دیکھنا بیٹے کو، بیٹے نے نہیں ملنا ابے کو، اس نے پہچاننا بھی نہیں، نہ ابے نے پہچاننا ہے نہ بیٹے نے پہچاننا ہے۔ چند سال پہلے وارث بنا، اگلے چند سال کے بعد وارث نہیں ہوگا۔ میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب تو نہیں آیا تھا، اور قیامت تک کے دن کے وارث ہیں میرے۔ یہ ابا وارث ہے، مجھے میری بات سن رہے ہو؟ یہ ابا وارث ہے، اور یہ پوچھتا ہے، پوچھے بنا رہ سکتا کہ بیٹا کہاں تھا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ حضور وارث ہے نا، حضور وارث ہے نا،
تو قاضی کا جملہ بڑی محبت سے سن لیجئے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے, کس لیے تھے, کس بنیاد پر تھے, کس بیس پر کھڑے رہے, کہاں تھے. یہ ابا, باپ بیٹے کی بات آ گئی ہے, بس اسی کو کنارے لگاؤں گا انشاءاللہ. یہ ابا جو وارث ہے نا, یہ ایک جملہ کہا کرتا ہے بیٹے سے. یہ کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں, تو میری بات سنتا ہی نہیں, تو میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. حالانکہ کیا کچھ ہے جو میں تیرے لیے نہیں کرتا, کیا کچھ ہے جو تیرے لیے میں نہیں لاتا. میری تو اتنی زندگی رہ گئی ہے, میری پینشن کافی ہے, میں اب بھی جو محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں. مجھے تو جو دکان سے کرایہ آ رہا ہے وہی کافی ہے. میں اب بھی نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, تیرے لیے تو کر رہا ہوں. میرے لیے تو کھیتی باڑی کی آمدن کافی ہے, میں اب بھی جو کر رہا ہوں محنت تیرے لیے تو کر رہا ہوں. مجھے تو جو جمع پونجی ہے وہی کافی ہے, میں جو اب بھی کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں. تو مجھے دیکھتا ہی نہیں, تو میری سنتا ہی نہیں, تو میرے قریب آتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں توجہ ہاری والا والو, مجھے آپ کے ذوق کا علم نہیں, لیکن جب یہ جملہ رب نے قاضی کو دیا تھا میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا. وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, تعدیث بن نعمت کے طور پر سنانے لگا ہوں. جب رب نے مجھے یہ جملہ عطا کیا تھا میں نے خود کو بڑی محنت سے سنبھالا تھا, بڑی کوشش سے سنبھالا تھا. ابا کہتا ہے بیٹا مجھے تو جمع پونجی کافی ہے, میرا تو رینٹ کافی ہے, میری تو پینشن کافی ہے, مجھے تو کھیتی باڑی سے جو آ رہا ہے وہ کافی ہے. میں اب بھی جو محنت کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں, تو میری سنتا ہی نہیں, تو میرے پاس آتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں امتیو میں تو معصوم ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, تم میری سنتے تک نہیں. سوچو تو صحیح میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں ساری رات مصلی پہ کھڑے رہ کے, میرے کیوں پاؤں پہ برم آ گیا ہے. میں تو معصوم ہوں, میں تو میرے پلے تو گناہ ہی نہیں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں. سوچو تو تم میری سنتے تک نہیں, میری بات مانتے تک نہیں. حالانکہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے اور اتنے لمبے سجدوں میں ایک ہی تو جملہ ہے, یا رب امتی. ہائے 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 یار, حضور ایسے وارث ہیں, وہ مجھے سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو, حضور ایسے وارث ہیں, ایسے وارث ہیں. میں یہاں پہ بڑی باتیں میرے ذہن میں تھی جو میں سوچ کے آیا تھا, لیکن بس میں وہ سمیٹتا ہوں کیونکہ میں آج تک ہواؤں سے باتیں نہیں کی, دیواروں سے باتیں نہیں کی, اور اللہ کرے یہ موقع آئے بھی نہ کہ بندہ ہواؤں یا دیواروں سے باتیں کرے, کیونکہ یہ ککل مندی کی باتیں نہیں ہوتی کہ بندہ ہواؤں سے باتیں کرے یا دیواروں سے باتیں کرے. میں نے تو آپ سے باتیں کرنی تھی. بہرحال کئی حضرات امتحان کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میں امتحان دینے آیا ہوں. میں امتحان دینے نہیں آیا, امتحان میں نے کافی سارے دے لیے. میں تو کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے. حضور ایسے وارث ہیں, حضور ایسے وارث ہیں. اچھا توجہ, حضور ایسے وارث ہیں, ایسے وارث ہیں. یہاں پر دنیا کی وجہ سے, دنیا کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے. دنیا کی باتوں کی, دنیا کے لوگوں کی وجہ سے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی نمازوں کی. ہم دیندار لوگوں کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے, مذہب کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے, جن کی وجہ سے ہمارا سب کچھ دین کا ستیہ ناز ہوتا ہے. ان کے ساتھ پھرتے ہیں. وہ بندہ کسی افسر کے ساتھ اس کی اچھی ہیلو ہائے ہو جائے نا, جس کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی, جس کی وجہ سے میرا دین خراب ہوا, جس کی وجہ سے میں مذہبی لحاظ سے بہت پستی میں چلا گیا, اس بندے کا کسی افسر کے ساتھ اچھا تعلق ہو جائے نا تو اسے آپ کہیں تو وہ دفتر کے اندر جا رہا ہے, یہ میرا بھی کام کرا دینا. وہ آپ کو تو کہہ دے گا کرا دوں گا, لیکن اندر جاتے ہوئے سوچے گا پہلے اپنا تو نبیڑ لوں,
ایسے ہی ہے نا, پہلے اپنا تو وہ تیرا کہا ہوا کام بھی نہیں کرے گا, چے جائے کہ وہ افسر اسے کوئی تحفہ دے, اس میں آپ حصہ دار ہو سکتے ہو؟ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے صرف لوگ یوں کیوں کر, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے صرف یوں کر دے یا یوں کر دے, تاکہ مجھے پتہ چلے نا میری بات کون کر دے. افسر کوئی تحفہ دے اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ جس کی وجہ سے آپ نے نمازیں خراب کی, جس کی وجہ سے سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنی برادری میں بھی نفرتیں ڈالی, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے کاروبار کا بھی نقصان کیا, جس کی وجہ سے, سمجھ جائیے میں کہاں بول رہا ہوں, جس کی وجہ سے آپ نے دوسرے کو گالیاں دی, جن کی وجہ سے, جن کے جلوسوں کی وجہ سے, جن کی ریلیوں کی وجہ سے, جن کے نعروں کی وجہ سے آپ نے دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا, جن کی وجہ سے آپ نے اپنی نمازیں ضائع کی, ان کے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے دین کا مذاق اڑایا, وہ دفتر میں چلا جائے کسی افسر کے پاس, ادھر تیرا کام نہ کرے, افسر اسے کوئی چیز دے, افسر اسے کوئی چیز دے دے, اس میں تو حصہ دار نہیں ہو سکتا. میرے آقا کہاں پہنچے؟ میں ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں, میرے آقا کہاں پہنچے؟ جہاں کسی نوری, ناری, ارضی, خاکی, سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی, وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے. اب سن, جب رب کے حضور پہنچے, اللہ نے فرمایا محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ آپ مولانا مجھے سن رہے ہیں؟ تحفہ دینے لگا ہوں, تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے, صرف تجھے. اللہ صرف مجھے, عرشوں پہ پہنچے ہیں میرے آقا. اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے. اللہ صرف مجھے, فرمایا ہاں صرف تجھے. اچھا اللہ دیجئے. اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی. یہ جو کا ہے نا اس کا مطلب ہے صرف تو. السلام علیکہ محبوب, سلامتی صرف تیرے لیے, رحمت صرف تیرے لیے, برکت صرف تیرے لیے. السلام علیکہ کا السلام علیکہ ایھا النبی. محبوب سلامتی صرف تیرے لیے, رحمت صرف تیرے لیے, برکت صرف تیرے لیے. حضور خوش نہیں ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اب اللہ جو سلام دے تو جواب وعلیکم سلام نہیں ہوتا, وہ تو خود سلام ہے. جواب بنتا تھا السلام علیہ, ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو, بمانا آمین, السلام علیہ. لیکن حضور کا جواب سنیے, حضور کا جواب سنیے. رب نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور نے یہ نہیں فرمایا السلام علیہ, حضور فرماتے ہیں اللہ صرف مجھ پر نہیں. ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو. میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا, یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کو ملایا ہوگا, طلحہ, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو ہریرہ, بلال, حمزہ کو ملایا ہوگا, خدیجہ, عائشہ, حفصہ, میمونہ, ماریہ, صفیہ, سودا, جویریہ, حبیبہ کو ملایا ہوگا, زینب, ام کلثوم, رقیہ, انہیں ملایا ہوگا, حسن و حسین کو ملایا ہوگا. آقا فرماتے نہیں, ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا. والا عباد اللہ الصالحین, السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا. سبحان حضور ایسے وارث, سلامت رہیے. حضور ایسے وارث, حضور ایسے وارث. میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں لے کے جانا چاہتا, اور مجھے حضرات کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے, کافی دیر سے یہاں جمع ہیں, تھک چکے ہوں گے. جی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تھوڑا سا اور سنا سکتا ہوں آپ کو. جی اب پھول بھی تھک گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک بڑا قیمتی نکتہ سنانا چاہتا تھا, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ سناؤں یا
نہیں کرسیاں لے بولن آئندہ کسی حساب نال کرسی پہلے آ کے ملن گے. سبحان اللہ سبحان. صاحبان توجہ ہے. فریش بیٹھے ہو تو میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کھڑے ہیں نا میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، او کاکا آپس میں اب بات نہیں کرو گے، آپ صرف آدھا گھنٹہ مجھے برداشت کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا قاری آصف صاحب بھی آ گئے. سبحان اللہ. میری بات اختتام پہ ہے، وہ بھی تشریف لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو اب توجہ رکھنا میری جان، سب کی توجہ ہے. ساؤنڈ والے بھیا بہت پیارا ساؤنڈ ہے ماشاء اللہ آپ کا، سلامت رہیے. میں ایک بڑا قیمتی نکتہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی. کیا یاد رکھو گے؟ کس سخی سے پالا پڑا تھا، اور میں بھی کیا یاد رکھتا ہوں. سلامت رہیے. جمال معلا. ریکارڈنگ کافی ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ بولیے، میرے ساتھ باتیں کیجیے. میں باتیں کرنے آیا، میں پریس کانفرنس کرنی تھوڑی آیا ہوں کہ ہر بندہ موبائل کھول لے. کیا خیال ہے؟ وہ ایک دو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کافی ہے، اور نیٹ پہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائیں گی، فوٹو بھی مل جائیں گے. مجھ سے بات کیجیے، میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، اس کا لطف. جیسے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اتنی محنت یوں ہی تو نہیں ہو گئی، اس کے لیے پتہ نہیں کب سے یہ لگے ہوں گے اور کب سے یہ پلاننگ ہوگی. آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کو ملنے کے لیے 400 کلومیٹر میں نے سفر کیا آپ کا دیدار کرنے کے لیے. تو وہ میں نے سوئے ہوئے منہ کا تو دیدار نہیں کرنا. وہ بندہ مجھ سے جاگ رہا ہوں، مجھ سے باتیں کر رہا ہوں تو پھر مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے حضرت؟ اب میں ایک قیمتی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ اینڈ والوں کی بھی توجہ ہے، آخر والوں کی. سبحان سبحان سبحان. جی میں نے تسلیم کیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ سب کے حصے کا بولے. میں کیا چاہتا ہوں اپنے اپنے حصے کا بولا جائے. اب صاحبان توجہ. جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اب قیامت آئے گی کوئی نبی، صرف قیامت آئے گی کوئی نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا. اس پر ایک جملہ مجھ سے توجہ سے سن لیجئے، کیا یاد رکھو گے؟ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی عالم دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی مقرر، کوئی وائز، کوئی مبلغ دلیل دے. اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہے کہ ختم نبوت پر کون دلیل دے؟ رب دلیل دے. بس میں جب یہ اصل میں جو آپ کے چہرے ہیں نا، یہ آئینہ ہے، ان میں کچھ دکھتا ہے، اور جب ادھر توجہ ہوتی ہے نا پھر مجھے سمجھ آ جاتا ہے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، پھر اس لیے میں پھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہوں. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں. اور مجھے یہاں پہ ابھی اعلان بھی ہو رہا تھا، میرے خیال میں ختم نبوت کانفرنس آ رہی ہے. آپ نے پہلے بھی بڑے بیان سنے اور آپ انشاءاللہ بیان سنیں گے، اور وہ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ پلیز میرے پاس بیٹھیے پیارے. ایک ہے کہ کوئی وائز دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب کے دلیل دینے کا ذرا اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے، اللہ کس انداز سے دلیل دیتے ہیں. بڑی توجہ، اس کے لیے تھوڑے سے ذہن میری جانب رکھنا ہوگا آپ نے. ہے صاحبان توجہ. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں.
फिर से जुमला जरा सुन लीजिए, लुत्फ आएगा आपको हर जुमले पर। मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह दलील खत्म नबूवत पर देनी है और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग का अब्बा नहीं, बालिग मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह अगर औलाद का ना होना ही दलील बनाना था तो महबूब की औलाद ही ना होती। तवज्जो, जिन तक जुमला पहुंचे वो ना हल्का सा यूं करना, अच्छा वो वाले यूं करना जिधर मैं देख रहा हुआ, क्योंकि इधर वालों ने यूं कर दिया तो मुझे पता नहीं लगेगा ना कि इन्हें भी समझ आ गया। फिर जब मैं इधर करूंगा मुंह, फिर इधर वाले यूं कर। मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह अगर औलाद का न होना दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का न होना इसे तो मैंने अपने तारुफ के लिए रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, महबूब की विलादत मशहूर कराई ताकि पता चले ये किसी में से है। महबूब की औलाद मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी। मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले मेरा महबूब किसी में से है। हसन हुसैन को मशहूर कराया ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। अपना तारुफ कराया, लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। अब थोड़ी सी और तवज्जो। अच्छा, अल्लाह बालिग क्यों न होने दिए हजरत कासिम को, हजरत इब्राहिम को? बेटे तो दिए अल्लाह ने, बालिग क्यों न होने दिए? इसलिए कि ये खदशा था कि लोग उन्हें नबी कहेंगे, क्योंकि पहले नबी ऐसे गुजरे जिनके बेटे भी नबी। तवज्जो, फिर कह रहा हूं तवज्जो, ये जुमला ना समझे अगले जुमले पे जिन्होंने सुभान अल्लाह कहनी है आपने सिर्फ उन्हें देखना है। अगर तवज्जो ना हुई तो अगले जुमले पे जिन्होंने सुभान अल्लाह कहनी है ना आपने देखना है इन्हें क्या हुआ है। इन्हें कहीं नीचे से जमीन से को 500 का नोट तो नहीं मिल गया? सुभान अल्लाह। ये खदशा था कि लोग उन्हें नबी कहेंगे, क्योंकि पहले ऐसे नबी गुजरे जिनके बेटे भी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत सलेमान, हजरत दाऊद बाप बेटा नबी। हजारों अंबिया ऐसे गुजरे जो खुद नबी, उनके बेटे नबी, उनके पोते नबी। तो खदशा था कि हुजूर का बेटा बड़ा हो जाता तो लोगों ने कहना था ये तो रब के हबीब का बेटा है, ये तो रब के महबूब का बेटा है, तो लिहाजा ये भी नबी। अब तवज्जो, अब मैं बड़ा नाजुक सा जुमला बोलने लगा हूं। अल्लाह अगर आपके बेटे कासिम और इब्राहिम बड़े हो जाते, आपकी तरफ से ये कुरान में ऐलान हो जाता कि महबूब के बेटे तो हैं लेकिन नबी नहीं, हमने तो बात मान लेनी थी। ये बात समझ आ रही है? अगर बेटे बड़े हो जाते, हजरत कासिम बड़े हो जाते, हजरत इब्राहिम बड़े हो जाते, हमने तो बात मान लेनी थी। जब आपने फरमाना था कि महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी, हमने माननी थी बात या नहीं माननी थी? अल्लाह कुरान में फरमा देते महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी नहीं, माननी थी ना? अच्छा, इसे यूं समझिए, मैंने पहले नहीं कहा कि स्टेज वाले तवज्जो करें, लेकिन अब मैं उन्हें मजबूरन कह रहा हूं, वरना ये गुस्ताखी मैं कभी न करता। यूं समझिए, एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो। मुझे यकीन जाने कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद बोलेंगे अगर आप समझ रहे हो तो। एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम, इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं, फजीलत किसकी हुई?
ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ حضور کا جو بیٹا ہوتا تو دو ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرا محبوب آتا ان کے ساتھ بھی بیٹا ہوتا، نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں نے گوارا نہیں کیا میرے محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ سبحان اللہ، سبحان، بڑی اوکھی بات تھی، میں نے کوشش تو کی کہ میں کروں آپ کے ساتھ، کوشش تو کی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کو باتیں کر ہی لوں، اللہ کیا میں کچھ کامیاب ہو ہی گیا زبردستی کا۔ سبحان سبحان، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے ہوں، ایک کا بیٹا بھی پیر ہو، ایک کا بیٹا تو ہو پیر نہ ہو، فضیلت کس کی کہو گے؟ پیر کی۔ اللہ فرماتے محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو کے نبی بنتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا، میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کی اگر توجہ رہی تو ایک جملہ اور لازمی دے کے جاؤں گا، زبردستی لے کے جاؤں گا، زبردستی کا سنا کے جاؤں گا، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اب لیکن گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے، لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے نا۔ لیکن کا معنی مگر، مگر کا معنی پنجابی میں کیا کرو گے؟ پنجابی میں لیکن کو کیا کہو گے؟ پنجابی میں کچھ گل کر رہے ہو وہ تو کی کہو گے لیکن پر، بندہ دیکھیے اب پر یہاں پہ لگ سکتا ہے، بندہ کسی کو کہے تیرا اے کم نہیں ہو سکتا پر تو پریشان نہیں ہونا، یہ مطلب ہے کوئی اور حل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ کسی کو کہے تیرا اے کام نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہون لگا پر ویکھ دے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اردو گرامر میں بھی آؤ تو لیکن یہاں پر نہیں لگتا، اللہ کیوں فرما رہے ہیں لیکن اللہ کا رسول ہے؟ اب قاضی سے ایک جملہ سمجھ لیجئے، سمجھ لیجئے، توجہ۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو، اس کے سینے میں نہیں۔ کسی ایسی عورت کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے نا اولاد کے حوالے سے، کسی عورت کے ساتھ کوئی اولاد کے حوالے سے حادثہ ہو جائے اور کوئی اور ایسی عورت جس کی اولاد نہ ہو وہ آ کے اسے تسلی دے، چھڑ رہن دے کی ٹینشن لے رہی ہے، چھڑ پرے دفع کر، تو انہوں کہندی ہے تنوں کی فتح، تیری اولاد سے نہیں۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں جو ماں، مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو باپ ہو۔ پھر اولاد نابالغ ہے نا تو شفقت کا معیار اور ہے، لیکن جب اولاد بالغ ہو جائے تو پھر شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ ہائے 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 ہائے، اے کسی کے پاس ترازو تو میرا جملہ تولے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب
تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے دماغ میں یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولاکن رسول اللہ، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ اکٹھے کر لو، ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے دل میں جو اپنے ایک امتی کے لیے شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں۔ ولا ولاکن رسول اللہ۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ دہا کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت گھنٹہ ہو نہیں گیا؟ میری گھڑی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان، پیچھے تے ہے لیکن چلتی تے پئی ہے نا، گھنٹہ تے چلن نال پورا ہونا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما میں، اگر آپ کی توجہ رہے تو دیکھیے میں اسی مثال کو کنارے پہ لگا رہا ہوں، اسی مثال کو، کہیں اور دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے باپ بیٹے کی مثال دی تھی، یاد ہو اگر آپ تو، پچھلی تاریخ جب میں آیا تھا نا، جب 14 کو میں آیا تھا نا، 14 کو، آپ 15 ہے، ہاں 13 ہے، جب 12 کو میں آیا تھا نا، 12 کو آپ کے یہاں، تو میں نے ایک مثال دی تھی، یاد ہے، باپ بیٹے۔ یہ پچھلے دن جب میں نہیں آیا تھا تو میں نے ایک مثال دی تھی، توجہ باپ بیٹے کی، صاحبان توجہ رکھنا، بیٹا بیٹھ جائے کاکا، میں نے عرض کیا کہ یہ ابا وارث ہے، چند سال اور چند سال اگلے، اور حضور قیامت تک کے وارث ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ قاری آصف صاحب، قاری آصف صاحب، یہ ابا جو وارث ہے یہ چند سال اگلے وارث ہے، حشر میں اس نے بیٹے کو تکنا بھی نہیں، اور حضور ایسے وارث ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں جام پلا رہا ہوں گا، اچانک سے میرے پاس جبریل دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں گا، میں بھاگ کے جاؤں گا پل صراط کی طرف، میں دوڑ کے جاؤں گا، میں پل صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر جبریل امین آئیں گے، محدثین نے لکھا ہے، پھر جبریل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ پریشان ہے، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں دوڑ کے وہاں چلا جاؤں گا، اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں ان 3 جگہوں پہ میں دوڑتا رہوں گا، پل سے حوض، حوض سے میزان، میزان سے پل، پل سے حوض، میں دوڑتا رہوں گا، اور میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ حضور ایسے وارث ہیں۔ اب بڑی توجہ، میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، بڑی توجہ۔
یہ جو باپ بیٹے کی میں نے مثال دی، اب بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے، بلکہ کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، کہیں نہ جایا کروں، کسی اور کے پاس نہ جاؤں۔ میری مثال اگر فٹ آ رہی ہو تو میرے ساتھ چلیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ کہہ دیتا ہے بیٹا صرف میں تیرے پاس ہی بیٹھوں ابا، کہیں نہ جاؤں، کسی کی نہ سنوں۔ تو ابا کہتا ہے بیٹا اوروں کی بھی سن، لیکن ان کی جن کے بارے میں میں بتاؤں۔ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے تیرے حق میں برا کون ہے، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے، تجھے نہیں پتا کس نے کون سا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اندر کیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں گا، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اس سے مشورہ لے سکتا ہے، تو اس کی بات مان سکتا ہے۔ جس کے بارے میں بتاؤں اس کی سننا، اس کی ماننا۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، ہائے ہائے ہائے، آپ توجہ، آپ امت کے وارث ہیں۔ سنی ہوا، سنی اگر ہوا، سنی ہوا تو میرے اس جملے پہ چپ نہیں رہ سکے گا، اور سنی بھی وہ ہوا جو اوپر سے بھی سنی ہوا اندر سے بھی سنی ہوا، وہ اس جملے پہ چپ نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں، صرف آپ کی بات مانوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی مان، ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان، عمر کی بھی مان۔ ہائے ہائے ہائے، میری بھی مان، عمر کی بھی مان۔ عمر کی رائے تو میں نے مانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بھی مان، عثمان و علی کی بھی مان۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہی اسے ہیں جو حضور والا ہے اور صحابہ والا ہے۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا آپ کی، سبحان اللہ۔ کہتے ہی اہل سنت والجماعت اسے ہیں جو حضور فرماتے ہیں میں اوس پہ انتظار کروں گا، میں پل پہ انتظار کروں گا، میں میزان پہ کھڑا رہوں گا، لیکن یاد رکھنا ان کے لیے کھڑا رہوں گا مان علی و صحابی، جو میرے اور صحابہ والے ہوں۔ اس لیے کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارے بیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے فرنٹ والی کرسیاں لے جڑے ساؤنڈ دے ڈبے پیچھے چھپے، سبحان اللہ۔ منوں نے نہیں پتا بھی میرے تو پہلے کنا کو بولے ہو، سبحان اللہ۔ میں بات سمیٹنے لگا، جب ہوتی ہے نا صحابہ کی بات، حضرت گھنٹہ تو ویسے ہو گیا، منوں جان دو۔ آمین اللہم آمین۔ ایک مصری کاریاں دا اثر ہو گیا، توجہ ہے میرے اندر۔ میں انشاءاللہ سمیٹنے لگا ہوں بات کو۔ جب بات ہوتی ہے نا صحابہ کی جاتی ہے تو کہتا ہے دیکھیں یہ صحابہ والے نے، اسی صرف صحابہ والے نہیں، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، منو بھی نال دسو میں بھی جانا۔ اب میں اتنے بہ کے تقریر کرتا رہا، تسی گھر جو آئے ہو۔ ابھی صرف صحابہ والے نہیں، اسی صرف صحابہ والے نہیں۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بولنے لگا ہوں۔ یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت تھے۔
سبحان اللہ. یہ جو آج مسجدیں آباد ہیں نا، یہ اس لیے آباد ہے کہ صحابہ اور اہل بیت تھے. بڑی اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ جو آج تبلیغی مرکز آباد ہے نا، یہ اس لیے آباد ہے کہ صحابہ اور اہل بیت. ہوں تو میرے شب جمعہ والے ساتھی بھی کدی کہہ دیں سبحان اللہ، کہ آج ہے بھی شب جمعہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا توجہ رکھنا، یہ لوگوں کو کئیوں کو خطرہ کہ او صحابہ کی عظمت پہ کوئی اور نہ لکھ دے، کوئی فلاں نہ لکھ دے، کوئی یہ نہ لکھ دے. صحابہ کی عظمتیں تو رب نے بیان کی ہیں، آل بیت کی عظمتوں کو تو رب نے بیان کیا ہے، میرے اللہ نے بیان کیا ہے، میرے رب نے بیان کیا ہے. صحابہ کے نغمے بھی انشاءاللہ گائیں گے، آل بیت کے نغمے بھی گائیں گے. ہے نور نظر گر جماعت صحابہ. میں ہمارے یہ جو نئے سننے والے آئے ہوں گے نا، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے عقیدے کا ذرا حسن دیکھیے گا، اور تسی میرے ال تکنا بھی ہے، صرف سننا نہیں. ہم صحابہ اور آل بیت انہیں یوں لے کے چلتے. میں جاواں جی؟ چاول ٹھنڈے ہو رہے. اچھا توجہ رکھنا، میں سمیٹنے لگا ہوں بات. کاکا ادھر میں جلتے کی. ہم صحابہ اور اہل بیت انہیں یوں لے کے چلتے. اب میرے ان مصروں پہ توجہ دینا. ہے نور نظر، جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. ایک ایک مصرے میں دونوں کو لے کے چل رہا ہوں، توجہ. ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. توجہ توجہ توجہ. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. اے نام میرے خیال وچ پہلی باری آئے ہونے. اے نام بھی لیا کرو تے گج وج کے لیا کرو. اے نام ساڈے نے قبضہ کسی ہوری کیتے. ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. نبی کا امر اہل بیت. توجہ، ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا. ہے اسلام اندر اسلام دونوں، ہے ایمان اندر ایمان دونوں. کر قرآن کی صدر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی. سبحان اللہ. اچھا دیکھو، میں ہوں ختم کروں. شب جمعہ تو جلدی مک جاندہ جی؟ نہیں نہیں نہیں، شب جمعہ دی جیڑی تعریف ہے نا، وہ میں کسی صوفی نے اٹھایا تو تمہیں لگ پتا جائے. صاحبان توجہ ہے. میں بس ایک نقطہ اور لے لوں.
رہن دے جی. ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبارت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کی یاد رکھو گے, میں کی یاد رکھو گے. اللہ طہارت میں بول کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے جویں کئیاں ناماں تے کسی قبضہ کیتے ہیں نا, ایویں کئیاں آیتاں تے کسی قبضہ کیتے. ایک بندہ مینوں کہندا تسی علی علی بہتا کرن لگ پئے ہو. میں کہ ہاں جی شاید کو قبضہ کر لوے نا ڈولا پانا پیندا ہے, اوئے میری جس وقت میں این جانا ہے تسی چوکھیاں جاگنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس میں ادا ایک لفظ دا صرف معنی کرن لگا تے باقی انشاءاللہ پھر اگلے سال میں ویسے انشاءاللہ کہیے انما یرید. توجہ ہے صاحبان, اے جملہ میرا یاد نال ذرا اے بالکل جا کے سن لو تے انشاءاللہ کھانا میں دعا کراں گا ہضم ہو جائے گا, تانوں اچھے طریقے نال کھاؤ گے, سارے نوں انشاءاللہ ملے گا. تے لازمی کھانا انہوں نے اتنا اہتمام جو کیتا ہے, اتنا اہتمام ہی سبحان اللہ. اچھا صاحبان توجہ, بڑی توجہ, میں اس تے ساؤنڈ والے دی بھی توجہ چاہواں گا کیونکہ تسی پھر کدے نہ کدے منو سن لینا ہے, انہاں پتہ نہیں کس نو سننا. انہاں تو سارے کول جانا ہے نا, سارے سننے. توجہ دوستو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں قرآن مجید کا طالب علم, توجہ میرا اپنا ایک ذوق ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لیا. پنجابی سمجھ ہوتی, میں ارادہ کر لیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں ارادہ. اللہ کیڑی شے دا ارادہ تسی کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں اپنے محبوب دے ویڑے دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا. میں اپنے محبوب دے ویڑے دی باؤنڈری دے بارے میں اپنے محبوب دے ویڑے دی چار دیواری دے بارے ایک گل دا ارادہ. اچھا اس نو اور سادہ لفظ سمجھان لگا, ہن پھر تسی جانو تے تہاڈا کام جانا ہے. ماشاءاللہ پر امن ہے آپ کا علاقہ, اللہ اسے پر امن رکھے. یہ اگلے دنوں میلاد النبی کے جلوس میں دھماکہ ہوا, اللہ دہشت گردوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. شہداء کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مستونگ میں JUI کے پروگرام میں دھماکہ ہوا, اللہ ان کے بھی درجات جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کے بلند فرمائے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ خواستہ کہیں حالات خراب ہو جائیں نا, تو جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں اتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے, بھئی تو چیک کر کے اندر آن دینا. اتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے, بھئی تو چیک کر کے, او بندے نو چیک کر دے, چل آ جا, چیک کر دے آ جا. اتھے کھلوتے ہوندہ ہے, کدے ویکھیا ہونا ہے تسی, آ جا. بندہ انہوں جا کے کہوے نا بھئی تو کی کھلوتے ہیں, اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گئے. جے وہ کھلوتے ہیں نا پہلی باری آج او دا رنگ اڑ جانا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے. اگر وہ پہلی دفعہ کھلوتا ہے تو دا رنگ اڑ جانا ہے, وہ ممکن ہے کوئی ٹر. جے پہلے کدے دو چار دفعہ کھلوتا ہے پھر انہوں بندہ جا کے کہوے نا
وہ کی تو کھلوتے ہیں تنوں اتنے کھلوایا بھی کو اندر ایسا مشکوک نہ جائے. اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا, انہیں کہنے اگے آج تک ہویا تیرے اگے آج تک تے جے تڑکڑا بندہ ہے نا, پرانا تجربے کار ہے, امیر عظیمت دے ویلے کئی وریاں تو کھلوندا چلا رہے, پرانا تجربے کار ہے. ادھروں اتنا ہوتا تجربہ ہے بھی, دو ہاتھ بھی رکھتا ہے تے ادھر نظر بھی, کئیاں نو تے اونج جان دیندا تے کئیاں نو دوروں کہندا پاسے تے ہو جا. پرانا تجربے کار ہے. اونوں بندہ جا کے کہے نا او تو کی کھلوتے ہیں, اندر ایک بندہ مشکوک ٹر گئے, انہیں کہنا میرے ہونے ہاں, میرے ہونے ہاں وکھا کتھے ہی. اللہ منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے, منو تے یقین ہے تیری ذات تے, میرا تے ایمان ہے تیرے قرآن تے. اے جیلمی دی ڈاکٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی مشکوک آ سکتا ہے؟ اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت, او پیرے تے میں کھلوتا دکھا کے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان اہل بیت, شان اہل بیت. پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی, پروفیسر ڈاکٹر مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی. سب احباب اطمینان رکھیں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ڈسپلن بھائی, سب احباب بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں نبی دے ویڑے, میں محبوب دے ویڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا. انما یرید اللہ کی سمجھ رہے, رب نو کی سمجھے اج. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی دے ویڑے جڑا بھی آئے پاک, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں. جی اتھے کوئی کھلوتے ہیں تو کہندے میرے ہونے نہیں آ سکتا. حضور فرماندن محبوب دے ویڑے تے پیارا میرا ہے. ہائے ہائے ہائے, پیارا میرا ہے. اس واسطے ایک کھلونا اللہ کہندا ہے. منو کمزور سمجھے آئی ایو جملہ رب نے بولے ہے. ہائے ہائے ہائے, میرا میرا اپنا ذوق کے قرآن پڑھن دا, ایو جملہ تے رب نے بولے ہے. فرمایا سبحانہ کا. کی سمجھ دے ہو منو؟ سبحان آقا, سبحان آقا, سبحان آقا. اللہ فرماندے ہیں میں پاک ہاں. میں بڑی گل لمبی ہو گل لمبی ہوندی جا رہی ہے, میں تے مکانا چاہتا سا. سبحان آقا. دیکھو نا کئی شاید سبقت لسانی میں ہو جاتا ہوگا, کہہ دیتے ہیں اللہ پاک ہے عیب سے. میں نے کہا یہ معنی تو بنتا ہی نہیں. عیب سے پاک تو حضور کی ذات ہے. عیب سے پاک تو دیکھیے میرا لباس پاک, آپ کا لباس پاک, آپ کے سروں پہ پگڑی ہے یہ پاک, سروں پہ آپ نے ٹوپیاں رکھی ہیں یہ پاک, وہ سامنے مسجد کی چٹائیاں ہیں وہ پاک, مسجد کا صحن پاک, آپ کا لباس پاک, حضور پاک, علی پاک, نبی پاک, اللہ پاک. مانے کیا ہے؟ مانے کیا ہے؟ میرا لباس گندگی سے پاک, آپ کا لباس غلاظت سے پاک, مسجد کی چٹائی غلاظت سے پاک, حضور عیب سے پاک, صحابہ تنقید سے پاک. ہائے ہائے
مسجد کی چٹائی غلاظت سے پاک، میرا لباس گندگی سے پاک، آپ کا لباس گندگی سے پاک، حضور ہر عیب سے پاک، اللہ ہر کمزوری سے پاک، سبحان اللہ ہر کمزوری سے پاک۔ جے کوئی دال آ کے اندر ٹر جائے تے پیرے والے دی کمزوری ہوندی ہے، پیرے والے دی کمزوری ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب دے ویڑے دے باہر پیرا میرا ہے، اس دے اندر جیڑا بھی گئے وہ پاک ہے۔ بولو بولو، اس واسطے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے حضور دیاں ساریاں بیویاں پاک، حضور دیاں بیٹیاں پاک، سبحان اللہ، عثمان پاک، علی حضور دے داماد نے پاک، حضور دے نواسے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے ہمارے محترم بھائی قاری محمد آصف صاحب، ان کے رفقا جتنے بھی اللہ اس محفل کا انتظام میں شامل، سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ سب کے مال جان عزت آبرو ایمان میں کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرما، اپنے شایان شان بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ لوگ بیمار ہیں سب کو یا خاص اس محلے والے جو بھی اس مجلس میں جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ عطا فرما۔ جتنے بھی اللہ اس محلے کے یا اللہ یا جو بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، مرحومین کے قابل طور پہ یا اللہ بخشش فرما، وہ مغفرت فرما۔ جتنے بھی اللہ دور و نزدیک سے تیرے بندے اس محفل میں تشریف لائے ان سب کا آنا قبول و منظور فرما، سب کی یہ جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.